اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت فاضل بریلوی ارشاد فرماتے ہیں کہ کوئی بڑا نہیں ہے، سارے دانشوروں کا قد چھوٹا ہے، سب سے اعلیٰ و اولیٰ ہمارا نبی۔ اور اللہ تعالیٰ قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، یعنی ہر نفس کو، ہر جاندار چیز کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ یعنی ہر انسان کو یہ پتہ ہے کہ ایک نہ ایک دن ہم کو اس دنیا سے جانا ہے، اور جس دن وہ جائیں گے، وہ سفر شروع کریں گے، اسی کا نام ہے موت۔ اب موت کے بعد پھر انسان کو کبھی ایسی زندگی نہیں ملے گی جو آ کر کے دنیا میں پھر وہ اپنے رب کو یاد کرے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ قبر میں انسان چیخیں ماریں گے اور روئیں گے اور کہیں گے کہ اے پروردگار، ایک لمحہ کے لیے تو مجھے مہلت دے دے، میں تیری عبادت کے سوا کچھ نہیں کروں گا۔ لیکن اللہ فرماتا کہ جو جسم کے ساتھ ایک بار اس دنیا سے چلا جاتا ہے، وہ پھر جسموں کے ساتھ کبھی آیا نہیں کرتا ہے، اہل جسم کے سامنے کبھی نہیں آتے ہیں۔ اوپر والا مائک کھلا ہے کیا؟ آئیے کچھ سننے اور سنانے سے قبل آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام پڑھیں۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم علی ذبیہ وآلہ ابد الدہور وکرما۔ اس سے پچھلے جمعہ میں نے موت کے حوالے سے چند باتیں کہی تھی، چند بات آپ کے سامنے پیش کیا تھا، لیکن آج بھی موضوع سخن جو ہے وہ موت کے حوالے سے ہے۔ انسان جب اس دنیا میں آیا تو شاعر کہتے ہیں کہ کون کہتا ہے کہ مومن مر گیا، کون کہتا ہے کہ مومن مر گیا، قید سے چھوٹا وہ اپنا گھر گیا۔ اور اللہ نے اپنے بندوں کو پہلے ہی آگاہ کر دیا کہ اس دنیا میں جب آئے ہو تو تمہارے لیے موت ہے، یعنی ایک نہ ایک دن تمہیں جانا ہے۔ اب انسان، کچھ لوگ موت سے ڈرتے ہیں اور کچھ لوگ نہیں ڈرتے ہیں۔ اب موت سے ڈرنے کی 3 وجوہات ہے۔ پہلا وجہ یہ ہے کہ انسان جو زندگی میں کمایا، اس پیسے کو جمع کیا، دھن دولت کو اکٹھا کیا، اب دل میں خیال آتا ہے کہ اگر میں مر گیا تو سب کچھ چھوٹ جائے گا۔ دوسرا خیال یہ آتا ہے کہ ہم نے شادی کی، بیوی بچے ہیں، ماں باپ ہے، بھائی بہن ہے، اگر ہم مر گئے تو ان لوگوں کے لیے تکلیف ہوگی، ان لوگوں کا جینا دشوار ہو جائے گا۔ اس خیال سے اگر انسان ڈرتا ہے، اب امام غزالی فرماتے ہیں کہ اگر بندہ اس خیال سے ڈرتا ہے کہ ہم مریں گے، قبر کے سپرد ہم کو کیا جائے گا، منکر نکیر آئیں گے، وہ سوال کریں گے، ان کے سوالوں کا سامنا ہم کو کرنا ہوگا، اس فرشتوں کے سامنا ہمیں کھڑا ہونا ہوگا، حشر کے میدان میں رب کی بارگاہ میں جواب دینا ہوگا، ایک ایک لمحہ کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اس لیے اگر بندہ ڈرتا ہے اپنی موت سے تو یہ ڈرنا اس کے لیے حق ہے۔ اور 2 وجہ اولاد کے ڈر سے، اولاد کے محبت میں یا دنیا کی محبت میں یا اپنی دولت اور دھن کی محبت میں انسان اگر موت سے ڈرتا ہے تو یہ ڈرنا اس کے لیے فضول ہے، بیکار ہے۔ کیونکہ اس دنیا سے اس کو ہر حال میں جانا ہے۔ یہی انسان جب ملک الموت آتے ہیں، موت جب لکھا رہتا ہے، جس وقت موت اس کو آنی ہے وہ آ کے رہتی ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ صحابہ سے ارشاد فرمایا کہ اے صحابہ، تمہارا دنیا میں 3 بھائی ہے، تم جس کو چاہو اپناؤ، لیکن فائدہ صرف ایک بھائی تمہارا دے گا۔
یعنی انسان کا ساتھی تین ہے، تین میں سے دو ساتھ نہیں دینے والا ہے، ایک ساتھ دینے والا ہے۔ اب آقا کریم فرماتے ہیں اے صحابی تمہارے لیے بھی جو ہے یہ تین باتیں ہیں۔ ایک تو وہ ہے، ایک تمہارا دوست وہ ہے جو تم سے کہتا ہے کہ جب تک تم جیے گا، جب تک تم اس دنیا میں چلے گا میں تمہارا ساتھ دوں گا، میں تمہارے ساتھ رہوں گا۔ دوسرا ساتھی کہتا ہے کہ دوسرا ساتھی کہتا ہے کہ جب تک میں تمہیں قبر کے حوالے نہ کر دوں تب تک میں تمہارا ساتھ رہوں گا۔ اور تیسرا ساتھی کہتا ہے کہ جہاں جہاں تم رہو گے وہاں وہاں ہم رہیں گے، ہر موڑ پر ہر جگہ تمہارا ساتھ دیں گے۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کو خلاصہ کرتے ہیں، ارشاد فرماتے ہیں میرے آقا کہ بندوں کے ساتھ، ہر انسان کے ساتھ تین باتیں ہیں۔ پہلی بات وہ کہ اس کا دولت ہے، اس کے دولت میں سے وہ دولت کہتی ہے کہ میں تمہارا وہ ساتھی ہوں کہ جب تک تیرے اندر دھڑکنیں موجود رہے گی، جب تک تیرے سانس چلے گی تب تک میں تمہارے ساتھ دینے والا ہوں۔ جہاں تم رہو گے وہاں میں مدد تمہیں کروں گا، وہاں تمہاری مدد میں کروں گا۔ لیکن میرے دوستو وہی دولت کہتی ہے کہ اگر تمہاری سانس رک گئی، تمہارے دل کی دھڑکن رک گئی، میں تیرا ساتھ دینے والا نہیں ہوں۔ اب اس کے دوسرے ساتھی کہتے ہیں، یعنی ان کے اولاد کہتے ہیں، ان کے گھر والے کہتے ہیں، ان کے رشتہ دار کہتے ہیں کہ میں تمہارا وہ ساتھی ہوں کہ جب تک میں تمہیں قبر میں لا کے چھوڑ نہ دوں، قبر میں لا کے ڈال نہ دوں، قبر کے سپرد نہ کر دوں تب تک میں تیرا ساتھ دینے والا ہوں۔ اب آقا فرماتے ہیں کہ اس کا تیسرا ساتھی یہ ہے کہ اس کا اعمال ہے۔ وہ اعمال کہتا ہے کہ جب تک تم زندہ تھا میں تمہارے ساتھ تھا، تم قبر کی دنیا میں آئے ہو میں تمہارے ساتھ ہوں، تم میدان محشر میں بلائے جاؤ گے وہاں بھی ساتھ رہوں گا، وہاں کے بعد تمہارا فیصلہ ہوگا، اگر جنت میں جاؤ گے تو بھی میں ساتھ رہوں گا، جہنم میں جاؤ گے تو بھی میں ساتھ رہوں گا۔ تو انسان کو ہر حال میں تیسرے والے ساتھی کو اپنانا چاہیے۔ وہ ساتھی جو دنیا میں ہو تو بھی ساتھ ہے، قبر کے منزل میں ہو تو بھی ساتھ ہے، حشر کے میدان میں ہو تو بھی ساتھ ہے، نام اعمال کھولا جائے تب بھی ساتھ ہے، پل سے رات پر چلنا پڑے تب بھی ساتھ ہے، حوض کوثر پہ جانا پڑے تب بھی ساتھ ہے، اور جنت میں جائے تو بھی ساتھ ہے، جہنم میں جائے تو بھی مدد دے ساتھ ہے۔ تو میرے دوستو انسان کو آج چننا چاہیے۔ یہی انسان جب قبر میں جائے گا منکر نکیر کہیں گے من ربک، تیرا رب کون ہے؟ وہ انسان افسوس ظاہر کرے گا۔ وہ انسان اگر اعمال ٹھیک نہیں ہے، ایمان ٹھیک نہیں ہے، وہ انسان کہے گا افسوس میں نہیں جانتا۔ اے میرے دوستو وہ افسوس کیوں کرے گا؟ اس کے بعد اس سے فرشتہ تو یہی پوچھتے ہیں من ربک، تمہارا رب کون ہے؟ تم کس کو اپنا رب کہتا ہے؟ تم کس کو اپنا خدا کہتا ہے؟ کس کو اپنا مالک مانا ہے؟ اسی کے بارے میں پوچھا جاتا ہے کہ بتا تمہارا رب کون ہے؟ تو انسان دنیا میں رہتا ہے تو کسی کو نہ کسی کو اپنا مالک سمجھتا ہے، اپنا خدا سمجھتا ہے، اپنا رب سمجھتا ہے۔ اور فرشتے سوال کرتے ہیں موجودہ زمانے کے بارے میں، کیا کہا کرتے تھے اس مرد، کیا تمہارا رب کون ہے؟ فرشتے یہ پوچھتے ہیں کہ موجودہ زمانے میں یعنی زندگی میں تم کس کو رب کہتا تھا؟ وہ انسان کہے گا ہائے افسوس میں نہیں جانتا۔ دوسرا سوال ہوگا من ربوں کے بعد ما دینوں کا، تیرا دین کیا ہے؟ وہ فرشتوں کے سامنے پھر کہیں گے افسوس میں نہیں جانتا۔ سوال کیا ہوتا ہے کہ تمہارا دھرم کیا ہے، مذہب کیا ہے، کس مسلک پہ چلا ہے، کس مذہب کو تم مانا ہے، تمہاری شریعت کیا ہے، دھرم کیا ہے؟ یہی تو فرشتے پوچھ رہے ہیں، لیکن وہ کہتا ہے کہ افسوس میں نہیں جانتا۔ اچھا یہ جانتا کیوں نہیں ہے جبکہ 40 سال 50 سال 100 سال کی زندگی دنیا میں گزارا ہے؟ تو اس 100 سال کے اندر کوئی نہ کوئی مذہب اس نے قبول کیا ہوگا، کسی نہ کسی مذہب پہ وہ چلا ہوگا، اس کا کوئی نہ کوئی دھرم ہوگا، لیکن وہ افسوس ظاہر کرتے ہیں کہ میں اپنے دھرم کے بارے میں نہیں جانتا، اپنے مذہب کے بارے میں نہیں جانتا، اپنی شریعت کے بارے میں نہیں جانتا، اپنے دین کے بارے میں نہیں جانتا۔ یہ دونوں سوال جو ہے موجودہ زمانے کے بارے میں ہے کہ تم دنیا میں تھا تو اپنا رب کس کو کہا تھا، اپنا دین کس کو مانا تھا، اپنا مذہب کس کو چنا تھا، تمہارا مذہب کیا ہے؟ لیکن وہ کیا کہتا؟ افسوس میں نہیں جانتا۔ تب تک تیسرا سوال ہوگا ما کنت تقول فی حق حاضر رسول، کیا کہا کرتے تھے اس مرد مومن کے بارے میں جو تمہارے سامنے موجود ہے، جو تمہارے سامنے
موجود ہے، کیا کہا کرتے تھے ان کے بارے میں؟ اب یہ سوال موجودہ زمانے کے بارے میں نہیں کہ کیا تم ابھی کہتے ہو وہ بتاؤ، کیا تم ابھی کہو گے وہ بتاؤ، نہیں مانا جائے گا۔ موجودہ نہیں بلکہ ماضی کا سوال ہے، پیچھے زمانے کا سوال ہے کہ جیتے جی تم دنیا میں رہ کر کے کیا مانا تھا؟ نبی مانا تھا کہ نہیں؟ کلمہ پڑھا تھا کہ نہیں؟ اللہ کا آخری محبوب سمجھا تھا کہ نہیں؟ تو میرے دوستو، ہم تو قبر میں ایک مردے کو دفن کر کے آتے ہیں، ایک انسان کو اس قبر میں رکھ کے آئے ہیں، کچھ دیر کے بعد 2 فرشتے اس قبر میں داخل ہوتے ہیں، اس قبر میں تشریف فرما ہوتے ہیں۔ اب تعداد ہو گئی 3، لیکن سوال ہوتا ہے کیا کہا کرتے تھے اس مرد کے بارے میں؟ تو اس سے پتہ چلتا کہ اب 3 نہیں 4 کی تعداد اس قبر میں موجود ہے۔ ایک تو وہ کہ جس کو ہم نے دفن کر کے آیا ہے یہ موجود ہے، اور 2 فرشتے اس قبر میں آئے ہیں۔ لیکن سوال ہوتا ہے کہ کیا کہا کرتا تھا، کیا کہتے تھے اس دنیا میں رہ کر کے، ان کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ تو یعنی سوال میں یہ بتا رہا ہے کہ تیسرا 3 کے علاوہ تعداد میں کوئی اور بھی اس میں موجود ہے۔ 4 کی تعداد اس قبر میں ہے، ایک شخص اور موجود ہے، اسی کا نام تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جو ہم سب کے قبر میں جلوہ افروز ہوں گے۔ اس وقت سوال ہوگا ما کنت تقول فی حق حاضر رجل، کیا کہا کرتے تھے اس مرد مومن کے بارے میں جو تمہارے سامنے موجود ہے؟ تو میرے دوستو، ہر مومن کے قبر میں، ہر انسان کے قبر میں میرے آقا تشریف فرما ہوں گے، اور سب سے یہی سوال ہوگا، سب سے یہی سوال ہوگا۔ ہر مومن کے قبر میں میرے آقا جلوہ فرما ہوں گے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشمے نور کے، جلوہ فرما ہوں گے جب طلعت رسول اللہ کی۔ تو میرے دوستو، قبر میں سوال حق ہے، اور اسی کو مان لینا ایمان ہے۔ ایمان والے بڑے آسانی سے وہاں جواب دے دیں گے، کیونکہ قبر کے سوالوں کا جواب صرف اور صرف ایمان پہ رکھا گیا ہے۔ جس کے پاس ایمان ہے وہی جواب دیں گے، باقی لوگ نہیں دے سکتے ہیں، اس لیے کہ قبر کی دنیا میں مرنے کے بعد انسان کے زبان پر جھوٹ کبھی نہیں آئے گا، اور جو انسان سچ نہیں بولا ہے وہ کبھی سچ بول بھی نہیں پائے گا قبر کی دنیا میں۔ تو میرے دوستو، وہاں کی تیاری کرنا چاہیے تھا ہر انسان کو، لیکن انسان آج وہاں کو بھول کے یہاں کی تیاری میں لگا ہے۔ لیکن یہاں فانی ہے، باقی تو اصل وہاں ہے، وہاں ہمیں تیاری کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مقدس میں فرمایا کلو نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو، ہر جاندار چیز کو موت کا مزہ چکھنا ہے، یعنی ایک دن اس دنیا سے جانا ہے۔ جب اس دنیا سے جائیں گے تو پھر نہ قبر کی دنیا میں ہمارا اور کوئی کام آنے والا ہے، نہ ہمارے گھر والے، نہ رشتہ دار، نہ دوست، نہ احباب، نہ مال، نہ دولت، کوئی کام آنے والی چیز نہیں ہے۔ اگر کوئی کام آنے والی چیز ہے تو اس شے کا نام اعمال ہے۔ آپ عمل صحیح کر کے جائیں گے، قبر کی دنیا میں آپ کی حفاظت کی جائے گی۔ آقا کریم فرماتے ہیں کہ قبر جو ہے یہ ایک گڈھا نہیں ہے، بلکہ قبر جو ہے جنت کی باغوں میں سے اور جنت کی کیاریوں میں سے ایک کیاری ہے، یا جہنم کے گڈھوں میں سے ایک گڈھا ہے۔ روزانہ انسان کو قبر پکار کے کہتی ہے کہ مجھ میں آنے سے پہلے تیاری کر لو، میں جہنم کے گڈھوں میں سے ایک گڈھا ہوں، یا جنت کے کیاریوں میں سے ایک کیاری ہوں، جیسا کر کے آؤ گے ویسا ہی میں تمہارے ساتھ سلوک کرنے والی ہوں۔ تو میرے دوستو، قبر ہر انسان کو دبا دیتی ہے، یہاں تک کہ جو قبر کے سوال میں فیل ہو جاتے ہیں ان کو قبر ایسی دباتی ہے کہ ان کے ایک ایک ہڈی ریشم اور ملائم یہ سرما بن جاتی ہے پیس کر کے، پھر اللہ تعالیٰ اس کو صحیح کرنے کا حکم دیتا ہے، پھر قبر دباتی ہے، یہ سلسلہ جاری رہتا ہے۔ اور اگر انسان عمل صحیح کر کے جاتا ہے تو وہی سوال من ربک کے جواب کہتا ہے ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے۔ تو یہ کون کہے گا؟ اعمال ٹھیک کرنے والوں کے والے ہی کہیں گے۔ میرے دوستو، ایک واقعہ ہے، ایک بہت بڑے اللہ کے ولی تھے، بہت بڑے فقیر بھی تھے،
ایک جھوپڑی میں رہا کرتے تھے اور انہی کے اگل بغل میں ایک بہت بڑا رئیس بھی رہا کرتا تھا، ایک بہت بڑا امیر شخص بھی رہتا تھا۔ اس نے سوچا کہ میرے محلے میں ایک غریب آدمی ہے، ایک جھوپڑی میں رہنے والا بابا ہے، وہ غریب ہے، ان کو میں دعوت دے دیتا ہوں، وہ میرے گھر میں آئیں گے، عمدہ عمدہ کھانا کھائیں گے، اچھے اچھے کھانے کھائیں گے۔ لیکن میرے دوستو، وہ امیر شخص اس جھوپڑی میں دستک دیا ہے۔ اللہ والوں نے اندر سے عرض فرمایا کون؟ کہا کہ میں فلاں رئیس ہوں، فلاں امیر زادے ہوں، فلاں امیر شخص ہوں، میں آپ کو دعوت دینے کے لیے آیا ہوں۔ اس بابا نے کہا کہ میں تمہاری دعوت قبول کروں گا، لیکن ایک 3 شرط ہے میری، اگر میری چند شرطوں کو تم مان لو گے تو میں تمہاری دعوت کو قبول کر لوں گا۔ اس رئیس نے کہا، امیر شخص نے کہا، ان کی شرط ہے میں مان لیتا ہوں۔ ارے یہ کہیں گے تو کیا کہیں گے؟ ہو سکتا ہے یہ نمازی ہے، نماز پڑھنے کہیں گے، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، قرآن پڑھنے کہیں گے، حاجی ہے، حج کرنے کہیں گے، دیندار ہے، دین کی بات بتائیں گے، چلو مان لیتے ہیں۔ اور اس بادشاہ نے کہا، اے بابا میں تیری بات کو مانتا ہوں، شرط کیا ہے بتایا جائے۔ کہا کہ پہلا شرط یہ ہے کہ میں تمہارے دروازے پہ جاؤں گا، تمہارے گھر میں جاؤں گا، تو پہلی شرط یہ ہے کہ میں جہاں چاہوں گا وہاں بیٹھوں گا، تمہیں روکنا نہیں ہوگا، تمہیں ٹوکنا نہیں ہوگا۔ اس امیر نے کہا، اپنے اندر سوچا کہ یہ اللہ والے ہیں، یہ فقیر شخص ہیں، کبھی عمدہ بچھونا پہ نہیں بیٹھا ہے، کبھی عمدہ کرسی پہ یہ نہیں بیٹھے ہیں، یہ میرے گھر میں آئیں گے، میرے گدا تکیا پہ بیٹھیں گے، میری کرسی پر بیٹھیں گے، عمدہ بچھونا پہ بیٹھیں گے، عمدہ محل میں بیٹھیں گے، چلو شرط کو قبول کر لیتے ہیں۔ اس نے کہا حضور مجھے شرط منظور ہے۔ اس اللہ والے نے کہا اسے نہیں، پہلے اس کو لکھ لیا جائے۔ اب کاغذ میں لکھا جاتا ہے، اس شرط کو لکھا جاتا ہے۔ اتنے میں اس بادشاہ نے کہا بتائیے آپ کی دوسری شرط کیا ہے؟ کہا میری دوسری شرط یہ ہے کہ میں آپ کے گھر پہ میں جب جاؤں گا تو جو جی چاہے گا وہ میں کھاؤں گا، تمہیں روکنا نہیں ہوگا، تمہیں ٹوکنا نہیں ہوگا۔ اس اللہ والوں نے اس بات کو جب بتایا ہے، امیر شخص نے سوچا ہے یہ غریب آدمی ہے، کبھی اچھا کھانا نہیں کھایا ہے، کبھی اس نے مرغا پلاؤ یا عمدہ کھانا ان کو نہیں ملا، یہ کھائے نہیں ہے، میرے محل میں آئیں گے، قسم قسم کے کھانے ملیں گے، اچھے اچھے کھانے ملیں گے، اب یہ اچھے اچھے کھانے کھائیں گے، اس بات کو میں مان لیتا ہوں، اس شرط کو میں قبول کر لیتا ہوں۔ اس بادشاہ نے کہا حضور مجھے شرط منظور ہے۔ بابا نے کہا ایسے نہیں، پہلے لکھ لو شرط میری۔ لکھا جاتا ہے کہ میرے گھر میں آپ آئیں گے، جو جی آپ کا چاہے گا وہ آپ کھائیں گے، میں روکوں گا نہیں۔ اب 2 باتیں لکھی جا چکی ہے۔ اب اس اللہ والوں سے اس بادشاہ نے کہا اے بابا بتا تیری تیسری بات کیا ہے، تیسری شرط کیا ہے؟ اس بابے نے کہا میری تیسری بات یہ ہے کہ جو میں کروں گا وہ تمہیں کرنا ہوگا۔ اس بادشاہ نے کہا یہ اللہ والے ہیں، مجھے نماز پڑھنے کہیں گے، روزہ رکھنے کہیں گے، زکوٰۃ دینے کہیں گے، دین کے مسائل بتائیں گے، کبھی وضو کا طریقہ بتائیں گے، کبھی نماز کا طریقہ بتائیں گے، کبھی فرائض نماز بتائیں گے، کبھی واجبات نماز بتائیں گے، یہ جو بتائیں گے تو دین ہی کی تو بات بتائیں گے، چلو مان لیتے ہیں ان کی بات۔ اب لکھا جا رہا ہے کہ میں آپ کی یہ بات بھی مان لیتا ہوں۔ اب وقت مقرر ہوتا ہے، دن مقرر ہوتا ہے، وہ اللہ والے اپنے جھوپڑی سے نکلتے ہیں، اسی دن اس کے جب وقت آ گیا ہے ان کے ہاں دعوت میں جانے کا، وہ اللہ والے اپنے جھوپڑی سے باہر نکلتے ہیں اور دھیمی دھیمی قدم اٹھاتے ہوئے اس بادشاہ کے دروازے کے قریب پہنچتے ہیں۔ ادھر سے بادشاہ دیکھتا ہے، بادشاہ اپنے گھر والوں سے کہتا ہے، اپنے محلے والوں سے کہتا ہے، اپنے نوکر چاکر سے کہتا ہے اے میرے غلاموں سنو، آج اللہ والے میرے گھر میں تشریف فرما ہونے والے ہیں، ایک اللہ کا ولی تشریف لانے والے ہیں، آج میرے محل کو سجا دو، آج میرے گھر کو سجا دو، آج میرے بستر کو سجا دو، آج میرے گھر اور محلے کو سجا دو، گلی کوچوں کو سجا دو۔ ادھر گلی کوچیاں سجائی جا رہی ہے، محل سجائے جا رہے ہیں، کرسیاں سجائی جا رہی ہے، بستر سجائے جا رہے ہیں۔ اتنے میں اللہ والے اپنے جھوپڑی سے باہر نکلتے ہیں، اس کے محل کے قریب آتے ہیں۔ بادشاہ سمجھ رہا تھا یہ اللہ والے ہیں، میرے محل میں آ کے
بیٹھیں گے، لیکن کیا دیکھتے ہیں کہ اللہ والا ان کے دروازے کے اندر جو ہی قدم رکھے ہیں اس جگہ بیٹھتے ہیں جہاں ان کا نوکر بھی بیٹھنا گوارا نہیں کرتا تھا، جہاں ان کا نوکر بھی بیٹھنا پسند نہیں کرتا تھا، وہیں جا کے وہ اللہ والے بیٹھ جاتے ہیں۔ لیکن یہاں شرط لکھی جا چکی ہے، اب بادشاہ کچھ بول نہیں سکتا ہے، ان کے چیلے بھی بول نہیں سکتے ہیں، وزیر بھی نہیں بول سکتا ہے، کوئی نہیں کچھ بول سکتا ہے۔ اتنے میں وہ بادشاہ اعلان کرتا ہے، دیکھو وہ تو بیٹھ گئے ہیں لیکن انہیں کبھی روکنا نہیں، انہیں کوئی کچھ بولنا نہیں، انہیں کوئی ٹوکنا نہیں، یہ تو اس جگہ آ کے بیٹھے ہیں جہاں میرا نوکر بھی بیٹھنا گوارا نہیں کرتا ہے۔ لیکن بادشاہ اعلان کرتا ہے کچھ دیر کے بعد کھانے کا وقت ہوگا، تم کو کچھ دیر کے بعد کھانے کا وقت ہوگا، کرسی لگی ہوگی، دسترخوان لگے ہوں گے، یہ جس جگہ بیٹھیں گے کوئی روکنا نہیں، یہ جو کھانا مانگیں گے انہیں دے دینا، انہیں روکنا نہیں، اگر یہ بریانی مانگے دے دینا، قرمہ مانگے دے دینا، عمدہ کھانا بولے دے دینا، اس کو روکنا نہیں کوئی۔ یہ بادشاہ کا اعلان ہے، بادشاہ اعلان کر دیتا ہے۔ کچھ دیر کے بعد جب کھانے کا وقت آتا ہے وہ بادشاہ کیا دیکھتے ہیں، دسترخوان لگی ہے، ٹیبل لگے ہیں، کرسیاں لگی ہیں، لوگ دسترخوان پہ بیٹھ رہے ہیں، کھانا شروع کرتے ہیں۔ جو ہی کھانے کا وقت قریب آتا ہے وہ اللہ والے اپنے جھولی میں ہاتھ ڈالتے ہیں اور اپنے جھولی سے سوکھی روٹی کو نکال کر چبانا شروع کر دیتے ہیں، کھانا شروع کر دیتے ہیں۔ بادشاہ نے دیکھا ہے، حیرت میں آ گیا ہے، یا اللہ یہ کیا ہو گیا، میں نے تو سمجھا تھا یہ اللہ والے ہیں، یہ فقیر ہیں، کبھی عمدہ بچھونا نہیں دیکھا ہوگا، عمدہ کرسی نہیں دیکھی ہوگی، عمدہ محل نہیں دیکھا ہوگا، میں نے اس لیے دعوت دیا ہے کہ یہ میرے محل میں آ کے بیٹھیں گے، میری کرسی میں آ کے بیٹھیں گے، میرے بستر پہ آ کے بیٹھیں گے، لیکن یہ تو اس جگہ بیٹھے ہیں جہاں میرا نوکر بھی بیٹھنا گوارا نہیں کرتا۔ میں نے ان کو کھانے میں اس لیے دعوت دیا ہے کہ یہ عمدہ کھانا کھائیں گے، اچھے اچھے کھانے کھائیں گے، لیکن یا اللہ یہ کیا ہو رہا ہے، میرا نوکر چاکر سب کھا رہا ہے لیکن یہ تو اپنے جھولی سے سوکھی روٹی نکال کے چبانا شروع کر دیتا ہے۔ بہرحال کھانے کا وقت ختم ہوتا ہے۔ اب وہ فقیر کہتے ہیں، وہ بابا کہتے ہیں، وہ مستان کہتے ہیں، اے بادشاہ ادھر آؤ، کچھ لکڑیاں منگاؤ باہر سے۔ اب لکڑیاں منگایا جا رہا ہے، لوگ لکڑیاں چننے کے لیے باہر گئے ہیں۔ کچھ دیر کے بعد لکڑیاں لایا جاتا ہے، وہ فقیر کہتے ہیں اس کو تم جلا دو، آگ لگا دو اس میں۔ وہ لکڑیوں میں آگ لگائی جاتی ہے، اس میں اس کو جلایا جاتا ہے۔ آگ کی شعلہ جب بھڑک اٹھتا ہے وہ اللہ والے فرماتے ہیں اے بادشاہ ایک کڑھائی منگاؤ۔ اب ایک کڑھائی منگایا گیا ہے، اس آگ کے اوپر کڑھائی کو رکھ دیا گیا ہے۔ اب کچھ دیر کے بعد وہ کڑھائی بالکل لال سرخ ہو جاتا ہے، بالکل تانبے جیسی ہو جاتی ہے، بالکل آگ جیسی آگ کی شعلہ اس کڑھائی کے اوپر لپک رہی ہے، بالکل لال سرخ ہو گئی ہے۔ وہ بادشاہ کیا دیکھتا ہے کہ کچھ ہی دیر میں وہ فقیر جو ہے اپنے پیر سے جوتی کو نکال دیتے ہیں اور لنگے پیر جو ہے اس کڑھائی کے اوپر کھڑے ہو جاتے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں اے بادشاہ سنو، اے وزیر سنو، اے بادشاہ کے محل میں رہنے والے لوگوں سنو، آج میں نے فجر سے لے کے اب تک اتنی رکعت نماز ادا کی ہے، اتنی رکعت نفل نماز پڑھی ہے، اتنی رکعت فرض ادا کی ہے، اتنے سنت کو ادا کیا ہے، اتنے غریبوں کی مدد کیا ہے، اتنے غریبوں کا خیال کیا ہے، صبح سے لے کے شام تک میں جو کام کر رہا ہوں اس کا میں حساب تمہیں دے رہا ہوں اس گرم کڑھائی کے اوپر کہ میں نے نمازیں کتنی رکعت پڑھی ہے، قرآن کی تلاوت کتنے کیے ہیں، غریبوں کی مدد کتنے کیے ہیں۔ اے بادشاہ میرے بات خبردار، میرے بات تم تیار رہنا، اس لیے کہ شرط کو تم نے مانا ہے، میری بات کو تم نے قبول کیا ہے، میری بات کو تم نے تسلیم کر لیا ہے کہ میں ہر بات آپ کی مان لوں گا، جو آپ کہیں گے وہی میں کروں گا۔ اب میں جیسے ہی اس کڑھائی سے نیچے اتروں گا صبح سے شام تک کی حساب کو دے کر تم اس کے اوپر کھڑے ہو جانا۔ اللہ نے تمہیں دولت دیا ہے، غریبوں پر خرچ کیا ہے کہ نہیں، یتیموں کو دیکھا ہے کہ نہیں، زکوٰۃ نکالا ہے کہ نہیں، فجر سے اب تک کوئی نماز ادا کیا ہے کہ نہیں، قرآن کی تلاوت کیا ہے کہ نہیں،
نہیں. اے بادشاہ سنو اور اپنے وزیروں سے کہہ دو, اپنے محل میں رہنے والوں سے کہہ دو کہ جو ہی میں اس کڑھائی سے نیچے اتر جاؤں گا تم ایک ایک کر کے اس کڑھائی پہ آنا اور ایک دن کا حساب اس کڑھائی کے اوپر دے دینا. وہ بادشاہ کہتا ہے اے بابا یہ کیسی بات کرتے ہو, آپ اس کے اوپر ہو لیکن میں اس کے اوپر رہوں گا تو جل جاؤں گا, ایک لمحہ میں برداشت نہیں کر پاؤں گا, آنکھ جلا دے گی مجھے, آنکھ جلا کے خاک کر دے گی. وہ بابا کہنے لگے ارے کیسے نادان ہو تم کہ صبح سے شام تک کی حساب اس گرم کڑھائی کے اوپر نہیں دے سکتے ہو. یہ ایک دن کی حساب ہے تو پوری زندگی کی حساب رب کے سامنے کیسے دو گے؟ وہ میدان محشر میں کیسے دو گے؟ وہاں تو زمین تانبے کی ہوگی. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. ایک ایک قطرے کا حساب ہوگا, ایک ایک تنکے کا حساب لیا جائے گا, ایک ایک سانس کا حساب دینا ہوگا. کیا بولے ہو اس کا بھی حساب دینا ہے, کیا کھائے ہو اس کا بھی حساب دینا ہے, کیا پہنے ہو اس کا بھی حساب دینا ہے, کتنی بار یہ آنکھیں کھول کے دیکھے ہو اس کا بھی حساب تمہیں دینا ہے, کتنی سانسیں لیے ہو اس کا بھی حساب دینا ہے. اے بادشاہ تو کتنا بڑا پاگل ہے, کتنا بڑا نادان ہے, اور تیرے پاس جتنے لوگ رہتے ہیں یہ سب کے سب تو نادان ہی ہے جو ایک دن کا حساب نہیں دے پا رہا ہے. تو یہ پورے زندگی کا حساب میدان قیامت میں کیسے دے گا؟ وہ بھی رب کے سامنے. وہاں تو گرم کڑھائی نہیں ہوگا بلکہ زمین ہی تانبے کی ہو جائے گی, اس سے بھی زیادہ گرمی وہاں ہوگی, اس سے بھی زیادہ سخت زمین وہاں ہوگی. وہاں کیسے حساب دو گے؟ ایک طرف رب کی بارگاہ ہوگی اور رب کے بارگاہ کے سامنے تمہیں حساب دینا ہے. میزان پر تیرا اعمال تولا جائے گا, نام تمہارے نام کا ایک ایک پنہ کھولا جائے گا, ایک ایک سانس کھولی جائے گی اور اس میں دکھایا جائے گا اس کا حساب تم مجھے دو, اس کا حساب مجھے دو, اس کا حساب مجھے دو. اے بادشاہ جب ایک دن کا حساب تم نہیں دے پا رہے ہو تو پوری زندگی کا حساب کیسے دو گے؟ اے میرے دوستو یہی بات آج ہم سب کے بھی سامنے ہے. آج ہم ایک فجر کی نماز نہیں ادا کر پاتے ہیں, ظہر کی نماز نہیں پڑھ پاتے ہیں, یہ ایک دن کی نماز نہیں ادا کر پاتے ہیں, تو پوری زندگی کی نمازوں کے بارے میں رب کی بارگاہ میں کیسے حساب دو گے؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں میدان محشر میں سب سے پہلی بات جو پوچھی جائے گی, سب سے پہلا جو سوال ہوگا کہ نماز کے بارے میں کہ فجر میں کہاں تھا, عصر میں کہاں تھا, ظہر میں کہاں تھا, مغرب میں کہاں تھا, عشاء میں کہاں تھا. وہاں کچھ بہانہ چلنے والا نہیں ہے. یہ جتنی بکواس کرنا ہے اسی دنیا میں کر لو, وہاں بکواس چلنے والا نہیں ہے. وہاں کوئی سنوائی نہیں ہو سکتا ہے کہ ہم دکان میں مشغول تھے, ہم کاروبار میں مشغول تھے. یہ ساری باتوں کو اٹھا کے پھینک دیا جائے گا. صرف وہاں ایک ہی بات پوچھی جائے گی, وہ بات ہے کہ نماز کہاں ہے. میدان محشر میں سب سے پہلی بات جو ہوگی وہ نماز کے بارے میں ہوگی. اس وقت یہ نہیں دیکھا جائے گا یہ عہدے دار انسان ہے, یہ بڑا آدمی ہے, بڑے خاندان کا ہے, بڑے دکان کا مالک ہے, کچھ نہیں دیکھا جائے گا. وہاں تو صرف یہی دیکھا جائے گا, کوئی بہانہ کوئی بکواس وہاں نہیں چلے گا. وہاں صرف ایک ہی بات ہوگی کہ دکھاؤ نماز کہاں ہے, فجر میں کہاں تھا, ظہر کہاں ہے, عشاء کہاں ہے, مغرب کہاں ہے. تم تو مسلمان ہو, تمہاری نماز کہاں گئی ہے, تم تو مجھ پہ ایمان لائے ہو, لیکن تمہاری عبادت کہاں ہے؟ اس وقت رب کے سامنے حساب دینا ہوگا. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. جیسے ہی وہ بادشاہ اس فقیر کے سامنے کہا تھا اے بابا آپ اس پہ پیر رکھے ہیں, اگر میں رکھوں گا تو جل کے خاک ہو جاؤں گا. اس بابے نے کہا تھا تم کتنا بڑا نادان ہو, بادشاہ ہو کے اس طرح کی بات کرتے ہو, بادشاہ ہو کے اس طرح کی بات کرتے ہو کہ ایک گرم کڑھائی پر ایک دن کی حساب نہیں دے سکتے ہو. اللہ نے تمہیں جو اتنی دولت دیا ہے, تم جو بادشاہ بنے ہو, ان ساری دولتوں کا حساب ایک دن میں تم کیسے دو گے؟ جس کے پاس جتنی دولت ہے اس کا حساب اتنے لمبا ہے, جس کے پاس جتنی دولت ہے اس کا حساب اتنا ہی لمبا ہے. امام غزالی کی بارگاہ میں نہ حضرت بہل الدانا کی بارگاہ میں اس وقت کا بادشاہ نے سوال کیا تھا کہ بابا اس وقت چور چوری بہت کرتے ہیں, اس سے کیسے روکا جائے چوروں کو؟ ہارون رشید بادشاہ تھا اس ٹائم. جا کے ہارون رشید سوالی بنا, جا کے کہا اے بہل الدانا اس وقت ہمارے محلے میں ہماری ریاست میں چوری زیادہ ہوتا ہے مال, لیکن اس چور کو کیسے روکا جائے؟ حضرت بہل الدانا نے فرمایا کہ اگر خاندانی چور ہے تو ہاتھ کاٹ لیا جائے.
پتا کرو کہ اگر خاندانی چور ہے تو ہاتھ کاٹ لیا جائے، اور اگر بھوک کی وجہ سے چوری کیا ہے تو اس دور کے بادشاہ کا گلا کاٹ دیا جائے۔ یہ سوال کس سے ہوتا ہے؟ ایک بادشاہ ایک فقیر سے سوال کرتے ہیں، اور فقیر جواب دیتے ہیں کہ پتا کرو کہ چور جو چوری کرتا ہے اگر وہ خاندانی چور ہے تو بلا شبہ اس کے دونوں ہاتھ کاٹ دو، اور اگر وہ بھوک کی وجہ سے اپنی مصیبت کی وجہ سے چوری کرتا ہے تو اس بادشاہ کا گردن اڑا دو جس کی ملکیت میں وہ ہے۔ تو میرے دوستو، یہ دین ہے، دین اس پہ چلنا بالکل آسان بھی ہے اور بالکل کٹھن بھی ہے۔ جو مان لے گا سچے دل سے اس کے لیے آسان ہے، اور جو نہیں مانے گا صرف کلمہ پڑھ کے نام کا بنے گا اور قبر میں کہے گا ہائے افسوس میں کچھ نہیں جانتا، تو ایسے لوگوں کے لیے دین بہت مشکل ہے۔ ایک بہت بڑے اللہ والے کہنے لگے کہ اگر تم کو نمازوں میں دل نہ لگے، اللہ کی عبادت میں دل نہ لگے، قرآن پڑھنے میں مزہ نہ آئے، تو سمجھ جانا تیرا ایمان کمزور ہے، تمہارا ایمان کمزور ہے۔ اور اگر نماز میں دل لگ جائے اور اللہ کی عبادت اور ذکر کرنے میں تمہارا دل لگ جائے تو سمجھ جانا تم اللہ کی بارگاہ میں قبول کیے گئے ہو، اللہ کی بارگاہ میں تمہارا کوئی مرتبہ ہے، اللہ کی بارگاہ میں تمہاری عبادت قبول ہے۔ تو اب جس کا دل نماز میں نہیں لگتا ہے ان کو خیال کرنا چاہیے کہ ہم کیسا مسلمان ہیں۔ ہم جب مریں گے تو قبر میں نہ کوئی ہمیں بچانے جائے گا، نہ ہمارے سوالوں کا کوئی جواب دینے جائے گا، ہم کو تنہا رہنا ہے، اور اس وقت فرشتوں کا سامنا اکیلے کرنا ہے۔ میدان محشر میں بلا کی گرمی ہوگی، اکیلے سامنا کرنا ہے، کوئی مددگار نہیں ہوگا، وہ مددگار آپ کا